بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطاهرين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا بالبر والتقوى صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا الاختصاص المشمول والأولياء والاستماع والآداب والرشد والبلدي صاحب مشمول اور زمین زیادہ مسلمین کے خاندان کا اور آپ تمام مخلوق کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری ضرورت آئی. دو دن پہلے جب کامیابی صاحب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کتنے افراد کر سکتے ہیں, بلکہ ابھی صاحب نے میں کہا آپ بتائیں میں پڑھ سکتا ہوں. مجھے 50 آدمی کہا تھا 50 سے 60 کے درمیان میں جانتا ہوں کہ میرے اس علاقے کے لوگ میری ایک آواز پر جو گھنٹوں روز بلا کر سکتے ہیں وہ مسجد میں آرام سے آ سکتے ہیں. صرف ہم نے آج پیغام لینا ہے آپ کو آگا صاحب کی طرف سے یہ تو لائی یاد ہے. اور دوسرا آپ سے التماس کروں گا مسلسل میرا سلسلہ چل رہا ہے اس میں کوئی بھی کسی بھی اختلاف کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر اپنے تحریر کر رہا ہو, انسان کے اپنے وجود میں اختلاف کر رہا ہو. اور اس جملے کے حقوق میں کرتا رہتا ہوں جب تک اپنے وجود میں اختلاف نہیں ہے وہ قوم باہر سے اختلاف نہیں لا سکتی. اس کی دیواریں اس کی بنیادیں کھوکھلی ہیں اور جب یہ وجود میں انقلاب آئے گا تو انشاءاللہ یہ انقلاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہی تبدیلی کا بہت عرصہ ہوگا انشاءاللہ ہوا ہے. اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ خدا تعالی ہم سب کو متحد فرمائے اور ہمیں فارغ ملے اس کے تحت ہم لوگ اپنی مسجد کی طرف ڈاکٹر ہوں اور زمانہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں. جب تک اتحاد نہیں ہے کوئی چیز ممکن نہیں. آج میں اپنے معلوم غلام سے خصوصاً دو معلوم تنظیموں کے سربراہ موجود ہیں ان سے صرف یہی گزارش کرتا ہوں کہ سب گزار کی آپ بھلا دیں بچوں کے لال کے نام پر چلو. اور یہ حقیقت میں ایسا ایک نقطہ ہے جہاں تقریباً دنیا کا ہر بشر بھول جاتا ہے کہ میرے سے لڑائی ہے, جھگڑا ہے, فساد ہے, نظریاتی اختلاف ہے. نظریاتی اختلاف کبھی ختم نہیں ہو سکتے لیکن یہ نام اکٹھا کر سکتا ہے اس نام سے. اور اس آئے کو بات کر تلاوت کا شفاف کا اجلاس کر کے آپ کی جانب میں تمام کر رہا ہوں. سب آتے ہیں ہمارے پاس, سب کو عزت دیتے ہیں, اہمیت دیتے ہیں, جو بھی چل کر آئے گا اور ہم خود بھی اپنے چل کر صرف عرض نہیں ہے کہ اتحاد کرنے کی کہ ہمارے تمام علماء تمام تنظیمیں ضرور ہو جائے ایک پلیٹ فارم اور اس کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں. جہاں علماء نہیں آ رہے آپ کوشش کریں, جہاں تنظیمیں نہیں آ رہی آپ کوشش کریں. آپ کی سے تحریک ہے, آپ کی سے تنظیم نیکی کے لیے کوئی بلائے اس کی طرف برائی کے لیے جانے کے لیے اللہ نے نیکی دیتا ہو. اور آج اس معاشرے میں اس ملک میں ہمارا کلچر بھی بن چکا ہے, یہ کلچر بن چکا ہے اور ہمارا جو سسٹم چلا آ رہا ہے وہ کہ مسلم صاحب کی بھی سے تو آپ کے لیے دور پڑ رہے تو وہی کام ہمیں یاد کریں. ایک جنازے اٹھانا اور اس کا پڑا بات سیدھی سیدھی یہی کام کیا. جنازے اٹھا کے قوم تھک گئی ہے, اس کے کاندھے
بازو ارتفاع کو خیر طاقت کی ضرورت ہے اور وہ کیسے پیدا ہوگی؟ وہ تحریک اور حسن سے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے اس وقت معاشرتی لحاظ سے بہت سے معاملات آپ کو معلوم ہے، بہت سے معاملات شاید آپ کو بھی معلوم ہے، بہت سے معاملات ہمیں معلوم ہے، آپ کو نہیں، آپ کو معلوم ہے ہمیں نہیں، لیکن جب وحدت ہوگی تو سب کے معاملات سب کو معلوم ہو۔ اور خیر کو اتنا بڑا سوال ہو آج شاہ صاحب سے میرے استاد ہیں گفتگو ابھی بھی جب خطہ صاحب آئے میری گفتگو ہوئی دوسرے میں کیونکہ وہاں میری زندگی گزری ہے، میں نے اپنی زندگی کے لیے 3 دن ایام پڑھانے کے وہاں سب کیا، 18 سال میری بیماری کے سبب میں یہاں آ گیا۔ آج کرنے کا مقصد ہے کہ وہاں پر شیعوں پر دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے، یہ ہمارے لوگوں نے ظلم کروایا کیا۔ جو آپ سوال کریں گے کیا اپنے شیعہ شامل نہیں ہیں، یہ وہ علاقہ تھا جہاں یہ واردات ہوئی ہے کہ یہ مرکز تھا شیعوں کا، یہ شیعوں کا وہ مرکز تھا، یہ پیروں کا وہ علاقہ تھا کہ یہ آج سے 10 سال پہلے 11 سال پہلے نیلام گھر میں سوال ہوا تھا کہ پاکستان کا وہ کون سا علاقہ ہے جہاں اہل سنت کی کوئی اذان نہیں ہوتی۔ آج وہاں وحدت چھا گئی ہے، آج وہاں وحدت غالب آ گئی ہے اور مومن مغلوب ہو گئے ہیں۔ آج وہ ہماری دکانوں میں جاتے ہیں، ہمارے لوگوں کو مانتے ہیں، سننے والا کوئی حضور کا عنوان وہ مالک ہے جنہوں نے ان کو آباد کیا۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ 3 مہینے کے اندر میں بھی 3 مہینے کے اندر تقریباً 600 سے زیادہ افراد ابوظبی سے رپورٹ ہو کر واپس آئے پاکستان۔ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کے ناموں کے ساتھ علی لکھا ہوا ہے، ان کے ناموں کے ساتھ حسین لکھا ہوا ہے، ان کے ناموں کے ساتھ حسن لکھا ہوا ہے، ان کے ناموں کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کا نام منسوب ہے۔ ان لوگوں کو بغیر اہل بیان کو رپورٹ کیا گیا اور کپڑے پر نہیں اٹھانے دیے۔ قصور کیا ہے؟ وہ شیعہ ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ آج یہ جدہ صاحب تشریف لائے، ان کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے بھی ہم نے روڈ بات کیا تھا، آج سے 7 سال پہلے بھی ہم نے روڈ بات کیا اور ہم نے ہمیشہ بیداری کا مظاہرہ کیا اس وجہ سے کہ قوم متحرک رہے، قوم آگاہ رہے جو ہو کے رہا ہے۔ آپ پاکستان میں جیسے حالات آپ جانتے ہیں ان سب سے حکومت میں ذکر کرتا ہے، وہ حکمرانوں کے حالات آپ جانتے ہیں۔ آئندہ سال جو محرم گزرا ہے گزشتہ سال آپ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ مجلسوں میں رکاوٹ پیدا کی گئی۔ کیوں پیدا کی گئی؟ اس لیے کہ وہ طاقت میں جاتے ہیں، طاقت میں ہم لوگ زیادہ تھے لیکن ہم میں اتحاد تھے۔ اگر 4 آدمی ہمارے ساتھ چل کر اور جنوب پر اس منہ زور گھوڑے کو لگام دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ ہمارا مسئلہ حل نہ اور انشاءاللہ وہ حل ہوگا۔ پلیٹ فارم جب آ جائے گا، جو پلیٹ فارم ہی ہے اسی کے تحت آگے بڑھ گئے اور انشاءاللہ اللہ امید ہے اللہ سے پروردگار سے محمد وال محمد کے خدا کے ہم سب کو متحد فرمائے اور ہم اپنے مقاصد شرعیہ جو ہے وہ ایسے طریقے سے اگر ایران جیسے دنیا کی قومیں آزاد رہ کر اپنی مذہبی رسومات پر جان دینی اپنی دوسری آپ سے التماس کروں گا کہ اس انتظامیہ کے جنہوں نے ہماری اوقلا بھائی بھی ان کا مشہور ہو گئے وہ کہ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے علاقے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مشہور خدا مطالب سے کیونکہ ہم نے دوسرے آغا صاحب کو سننا تھا، کہنے کو بہت سی باتیں ہیں لیکن آغا صاحب کو سننا تھا، اس لیے آپ کو زیادہ جانچ نہیں دے رہا، صرف آپ سے التماس ہے کہ آج تو انشاءاللہ یہ ہم نے جیسے لوگوں نے کہا تھا ہمیں ویسے کر دیا، لیکن آئندہ جو ہفتہ آ رہا ہے اس میں ہم پروگرام ترتیب دے رہے ہیں کہ 9 بجے کے بعد انشاءاللہ یہاں معلومداری ہوا کرے گی، ایسے ہوتا ہے پروگرام اور پہلے گھروں میں جو پروگرام ہو رہا ہے آج سے پہلے 9 سے پہلے ہم کو ختم کر کے ہم یہاں آئیں گے اور جو ہمارے معلوم کار ہے وہ معلوم کریں گے، ادواری کریں گے، ان کے ساتھ ایک نشست ہوا کریں گے اور جو بات کیا کریں گے پروگرام ہم وہاں کرتے ہیں وہ ویسے کریں گے انشاءاللہ۔
اور انشاءاللہ آپ کو بریف کرتے رہیں گے، جو جیسے جیسے پیغامات آتے جائیں گے آپ تک پہنچاتے جائیں گے. آپ کا کام ہے تو ہمارے ساتھ بات کریں اور انشاءاللہ یہ معاملہ جو چلے گا. اب بیٹھنے کا دور نہیں ہے، آخری جملہ میرا ہے، بیٹھنے کا دور نہیں ہے، سونے والا دور نہیں ہے. ہر وہ انسان مردہ ہے جس کا دنیا مردہ ہے، ہر وہ انسان مردہ ہے جس کی عقل مردہ ہے، ہر وہ انسان جو سوچ سمجھ رہا ہے لیکن اگر آگے اپنی قدم نہیں اٹھاتا اس کا زمین مردہ ہے، وہ مردہ ہو چکا ہے. انسان کو چاہیے زندگی، اور زندگی بغیر حسینیت کے نہیں ملتی، بغیر حسینیت کی زندگی نہیں ملے گی. اور آپ سے استعمال نہیں کروں گا کہ بیداری زمین کا ثبوت ہے. آپ کے وقت ایمان آپ سے پوچھاتے ہیں، کچھ آپ سے طلب کر رہے ہیں، اگر نہیں دیں گے تو مجرم ہے امام زمانہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی طرف سے اور جامعہ کی طرف سے علامہ مبارک علی مفتی صاحب کا مشکور ہوں وہ یہاں تشریف لائے. حضرات محترم، جیسا کہ ابھی اعجاز صاحب نے بھی اور آغا صاحب نے بھی فرمایا کہ اس وقت اتحاد کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اور جو قدم